ہارون رشید کے بیٹے کی توبہ کا واقعہ۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑی جو دہاڑی پر میرے کچھ کام کرے۔ میں بازار میں آیا۔ بازار کے اخیر میں ایک زرد رنگ والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے ایک تھیلا پڑا ہوا تھا اور ایک پھوڑی، اور اس کے جسم پر ایک اونی جوبہ تھا اور اونی چادر تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مزدوری کرو گے، یعنی مزدوری پر کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ میں نے کہا کتنے پیسوں پر کام کرو گے؟ تو اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانک پر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، یعنی اگر یہ شرط پوری ہوگی تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ظہر کے وقت مؤذن اذان دے گا تو میں وضو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس آؤں گا۔ جب عصر کا وقت ہوگا پھر بھی میں اسی طرح کروں گا۔ میں نے کہا یہ شرط منظور ہے۔ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے انہیں سامان میسر کر دیا۔ اس نے کمر بند کر کام کرنا شروع کر دیا اور بہت دل لگی سے کام کیا، اور جب ظہر کی اذان تک مجھ سے کوئی بات نہ کی، لیکن جب ظہر کی اذان ہوئی تو مجھ سے کہا اے عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے، کہ اذان ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی تم جا کر نماز پڑھ سکتے ہو۔ وہ چلا گیا۔ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، پھر واپس آ کر عصر تک کام کرتا رہا۔ جب عصر کی اذان ہوئی تو مجھ سے کہا اے عبداللہ، اذان ہو چکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یعنی چلے جاؤ۔ تو وہ چلا گیا اور عصر کی نماز پڑھ کر واپس آیا اور دن کے اخیر تک کام کرتا رہا، یعنی مکمل دن کام کرتا رہا۔ میں نے اسے اجرت دی، وہ چلا گیا۔ کچھ دن بعد مجھے پھر مزدور کی ضرورت پڑی، یعنی گھر کی تعمیر کے سلسلے میں کچھ مزدور کی ضرورت پڑی۔ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہی نوجوان کاریگر تلاش کر کے لے آؤ، کیونکہ اس نے ہمارا بہت اچھا کام کیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس زرد رنگ والے نوجوان کے بارے میں کہتے ہو تو وہ تو بہت ہی کم نصیب ہے، جو ہفتہ ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی بہت کم مزدوری کے لیے آتا ہے، اور اگر وہ بیٹھتا بھی ہے تو صرف ہفتے کے دن ہی مزدوری کے لیے بیٹھتا ہے، اور سب سے اخیر میں اکیلا بیٹھتا ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ جان پہچان نہیں ہے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ ہفتہ کے دن میں بازار میں آیا تو وہ مجھے مل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مزدوری اور شرط آپ کو معلوم ہے، یعنی آپ پہلے کام کروا چکے ہیں تو میری مزدوری بھی معلوم ہے اور کام بھی اور شرط بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا۔ اس نے دوبارہ پہلے کی طرح کام کیا۔ میں اس کے کام کو دیکھ کر زیادہ اجرت دینے لگا۔ اس نے زیادہ لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر اصرار کیا کہ وہ زیادہ اجرت لے لے، لیکن وہ مجھے ڈانٹ کر اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یعنی اس نے اجرت نہیں لی اور ویسے ہی چلا گیا۔ اس بات نے مجھے بہت غم زدہ کر دیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اس سے نرمی سے بات کی تو اس نے صرف مزدوری ہی لی، یعنی مزدوری کے علاوہ زائد اجرت نہیں لی۔ جتنی مزدوری طے کی تھی 1 درہم اور 1 دانک، وہی مزدوری لی۔ تو کچھ مدت کے بعد مجھے پھر مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں ہفتے کے دن بازار گیا اور میں اس سے نہ مل سکا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے۔ میں اس کے گھر کے بارے میں پوچھ کر وہاں پہنچا تو وہ ایک بڑھیا کے گھر میں تھا۔ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو مزدوری کا کام کرتا ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ چند دنوں سے بیمار ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو اسے بیمار پایا اور اس کے سر کے نیچے اینٹ تھی، یعنی سر کے نیچے تکیہ رکھنے کی بجائے اینٹ رکھی ہوئی تھی، اینٹ کو ہی تکیہ بنایا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ تو میں نے اسے سلام کر کے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ضرورت تو ہے، لیکن اگر آپ قبول کر لیں اور میری ضرورت کو پورا کر دیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ قبول کروں گا۔ تو اس نے کہا جب میں فوت ہو جاؤں میری اس پھوڑی کو بیچ دینا اور میرے اس اونی جبے اور چادر کو دھو کر اس میں کفن دے دینا اور جیب کا گریبان پھاڑ دینا، اس میں میری انگوٹھی ہے، اور وہ انگوٹھی ہارون رشید کے پاس لے جانا۔ ہارون رشید اس وقت کے خلیفہ تھے۔ تو جس دن ہارون رشید نے نکلنا ہو اس دن اس انگوٹھی کو لے جا کر ایسی جگہ پر کھڑے ہو جانا
کہ جہاں پر وہ دیکھ لے، یعنی ہارون رشید اس انگوٹھی کو دیکھ لے، اسے یہ انگوٹھی دکھانا اور اس سے بات کرنا، وہ تمہیں بلوائے گا اور انگوٹھی اس کے سپرد کر دینا، یہ میرا کام ہے، تو جو تم نے میرے مرنے کے بعد کرنا ہے، یہ سارے کام مجھے دفنانے کے بعد کرنے ہیں، پہلے نہیں کرنے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کی وصیت کے مطابق ہی کیا، یعنی اس کا اونی جبہ دھو کر اس کو انہی میں غسل دے دیا، اور پھر اس کی وصیت کے مطابق میں ہارون رشید کے پاس گیا اور ہارون رشید کی سواری نکلنے کے دن کا انتظار کیا۔ جب وہ دن آیا ہارون رشید کی سواری نکلنے کا تو میں راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ جب ہارون رشید گزرے تو میں نے اسے آواز دی، اے امیر المؤمنین، آپ کی میرے پاس امانت ہے، میں نے انہیں وہ انگوٹھی دکھلا دی، تو انہوں نے مجھے روک لینے کا حکم دیا اور مجھے ان کے گھر داخل کیا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے بلایا اور باقی سب لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عبداللہ ابن الفرج ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی؟ تو میں نے انہیں نوجوان کا پورا قصہ سنایا کہ وہ مزدوری کیا کرتا تھا، میں نے مزدور تھا تو میں نے اس کی مزدوری کروائی، جب دوبارہ گیا تو بیمار پڑ گیا، گویا کہ انہوں نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ جب ہارون رشید نے ان کا تمام قصہ سنا تو وہ رونے لگے اور اتنا زیادہ روئے کہ مجھے ان پر بہت زیادہ ترس آیا۔ جب وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اے امیر المؤمنین، یہ نوجوان آپ کا کیا لگتا تھا؟ یعنی یہ آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں تو آپ کا نوجوان سے کیا رشتہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا اس حالت تک وہ کیسے پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے خلیفہ بننے سے پہلے پیدا ہوا تھا، بہت ہی اچھی پرورش پائی، قرآن اور علم سیکھا، جب میں خلیفہ بنا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، میری دنیا سے اس نے کوئی چیز نہ لی۔ یہ انگوٹھی میں نے اس کی والدہ کو دی تھی، اس میں یاقوت ہے جو بہت زیادہ مال کے برابر ہے، یعنی اس کو بیچ کر وہ بہت زیادہ امیر ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ یہ اپنے اس بیٹے کو دے دے، اور یہ بیٹا والدہ کے ساتھ بہت زیادہ نیک سلوک کیا کرتا تھا، یہ اس لیے دی تھی تاکہ ضرورت کے وقت وہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے نفع حاصل کر سکے۔ اب اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ماں سے ملنے آیا جایا کرتا تھا۔ جب سے اس کی ماں فوت ہو گئی ہے تب سے مجھے اس کا کوئی حال معلوم نہ تھا، تم نے ہی آ کر اس کی خبر دی ہے۔ پھر ہارون رشید کہنے لگے کہ جب رات ہو جائے تو میرے ساتھ اس کی قبر پہ جانا۔ تو جب رات ہو گئی تو وہ میرے ساتھ اکیلے ہی نکلے، ہم چلتے رہے، چلتے چلتے اس کے بیٹے کی قبر پر پہنچے۔ ہارون رشید اس پر بیٹھ کر بہت زیادہ روئے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو ہم واپس آ گئے۔ تو پھر ہارون رشید مجھ سے کہنے لگے کہ میرے لیے تم ایک وقت مقرر کرو کہ اس ایسا وقت کہ تاکہ میں اس کی قبر کی زیارت کرتا رہوں۔ تو میں نے ان کے ساتھ وقت مقرر کیا۔ میں وقت مقررہ کے وقت ان کے پاس آ جاتا اور ہم نکل پڑتے اور زیارت کر کے واپس پھر آ جایا کرتے۔ عبداللہ بن فرج کہتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان کا پتہ نہ چلا کہ وہ ہارون رشید کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ ایک مزدور کے روپ میں تھا۔ مجھے صرف اس کا پتہ اس وقت چلا کہ جب مجھے خود ہارون رشید نے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا۔